امین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 50۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کفار کا طریقہ تھا، اس آیت کریم کا شان نزول یہ ہے، کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑ کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے گزشتہ آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ اور کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہ باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو ان کے دعوے کے خلاف دلیل و حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے شاہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ تو یہ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو۔ اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے۔ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو۔ نیز نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے موقع محل ہے۔ ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بڑا پیارا انداز اپنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں کا رد بھی ہے۔ بعض لوگ اب وہ جہالت کی بنا پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے پاس غیب نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں، تو اب اس دلیل کو لے کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب سنیے گا ذرا، اس سے صاف واضح ہو گیا اس آیت کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسے کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل ہے۔ کیونکہ مذکورہ والا کلام پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب پڑھیے، غور کریں، کیا واقعی آیت میں یہی بیان نہیں کیا گیا؟ فرمایا اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، یہی نبی کا کام ہے، لہٰذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی۔ جس کی مجھے اجازت ہوگی میں تمہیں وہ دوں گا، اور وہی بتاؤں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہے۔ اس آیت سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح سے مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ صورت میں آیتوں میں تعارض کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ باطل، بالکل باطل ہے۔ بہت سی آیات میں صراحتاً حضور کے علم غیب کا بتایا گیا ہے، فرمایا گیا وہ نبی، وہ غیب دان، وہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ اور کئی آیات میں فرمایا وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔
اگر اس میں عطائی غیب کی بھی نفی کریں تو قرآن میں تعارض آ جائے گا، مقابل آ جائے گا، تو قرآن تعارض سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور یہ بالکل کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت کی علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد ہوا اے نبی فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، فرمایا میں تمہیں یہ کہتا نہیں ہوں، کہتا نہیں اور بات ہے، اس بات کی نفی کرنا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے یہ اور بات ہے۔ تو اس بات کی نفی تو حضور نے نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ فرمایا جا رہا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ملنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم سے، یعنی میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں مجھے ما کان ما یکون کا علم ہے۔ کیا حضور فرماتے ہیں میں تم سے نہیں کہتا مجھے غیب کا علم ہے، وگرنہ یہ بات تو نفی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب عطا ہی نہیں کیا، میرے پاس تو غیب ہے ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے، ما کانا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ، یہاں تک کہ آپ غیب کی خبریں بتانا شروع کی، آپ نے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر بیان کرنا شروع کی، پھر ظہر کی نماز آئی، پھر آپ نماز پڑھائی، نماز کا پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے غیب کی خبریں دینا شروع کی، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے، مغرب تک۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر یہاں تک کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، حضور نے ہر ایک کا نام بتا کر سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ عظیم معجزہ ہے آپ کا، سب کچھ ایک ہی مجلس میں بیان فرما دیا۔ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو پتہ چلا حضور کس بات کی نفی کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا میرے پاس غیب ہے، میں یہ کہنے کی نفی ہو رہی ہے، میں نہیں کہتا، بلکہ اس بات کی نفی تو نہیں ہو رہی میرے پاس غیب ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو غیب عطا فرمایا وہ عطائی ہے، یہ نفی اس بات کی ہے کہ میرے پاس ذاتی غیب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آگے فرمایا اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اور کافر، عالم اور جاہل برابر ہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس کی جو عقل تھی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ملکہ دیا ہے، ان کی عقل کے مطابق آپ نے کیا کی ہے؟ نفی کی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی عقل کے مطابق آپ نے کلام فرمایا، اب کیفیت کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ فرشتہ ہیں، فرشتہ، آپ فرشتے ہیں، کیسے نبی ہیں کہ آپ کھاتے پیتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ میں تو بشر ہوں، میں نے کب کہا ہے میں فرشتہ ہوں؟ جب میں کہتا ہی نہیں تو اس باتوں کا اعتراض مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس غیب ہے؟ بلکہ میں کیا کہتا، میں خود تو نہیں کہتا میرے پاس غیب ہے، لیکن اللہ نے مجھے غیب عطا فرمایا ہوا ہے، اس کی نفی میں نے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن جن چیزوں کا میں نفی کر رہا ہوں تو یہ اس بات کا مجھ پر دعویٰ کیوں کر رہے ہو جس کا میں دعویٰ کر ہی نہیں رہا؟ اس کی دلیل مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو جس کا میں دعویٰ ہی نہیں کر رہا؟ ہاں، غیب بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں اس بنا پر کہ میں کہوں کہ تم کہتے ہو کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں میں فرشتہ ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا کیوں شروع کر دیا، آپ نے شادی کیوں کی، حالانکہ فرشتے شادی نہیں کرتے۔ فرمایا میں نے کہا ہی نہیں میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے کیا ہوں؟ بشر ہوں اور نور ہوں۔ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے اور بشری لبادے میں بنا کر بھیجا ہے، اور بشر کا تقاضا یہ ہے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ نکاح بھی کرتا ہے۔ اس لیے جس چیز کا میں دعویٰ کرتا ہی نہیں اس پر مجھ سے دلیلیں کیوں مانگتے ہو؟ میں دعویٰ یہ کرتا ہوں
میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس پر تو کبھی دلیلیں موجود ہیں، اس لیے وہ سوال کیوں کرتا جس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔